مشکاہ شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 174 پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی گئی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظیم اور مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، یعنی اس ایک رات میں عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے دنوں کا روزہ تم پر فرض کیا ہے اور رات کی عبادت کو نفل قرار دیا، اور جو شخص اس مہینے میں کوئی نفل کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فرض کے برابر درجہ عطا فرماتے ہیں، اور جو شخص کوئی فرض ادا کرتا ہے تو اسے ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر دیا جاتا ہے۔ اے لوگو، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب اور بدلہ جنت ہے، اور یہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا اور خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو آدمی اس مبارک مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرائے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیا جاتا ہے، اور روزے دار کے ثواب میں کسی بھی کمی کے بغیر افطار کرانے والے کو اتنا ہی اجر دیا جاتا ہے جتنا روزے دار کو ملتا ہے۔ یہ سن کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر آدمی اپنے اندر اتنی طاقت نہیں پاتا کہ وہ دوسرے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا سکے اور اس ثواب کو حاصل کر سکے۔ تو اس سوال پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو جواب دیا کہ جس سے ان کی مایوسی خوشیوں میں بدل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ انعام ہر اس شخص پر فرماتے ہیں جو کسی بھی روزے دار کو ایک گھونٹ دودھ، ایک عدد کھجور، یہاں تک کہ ایک گھونٹ پانی بھی پلا کر افطار کرا دے۔ ہاں، جو شخص روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلائے تو اللہ رب العزت اسے قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے کہ جس کے بعد کبھی پیاس نہ لگیں گے، یہاں تک کہ وہ جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائیں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، درمیانی عشرہ مغفرت ہے، اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے خادم اور ملازم وغیرہ کے بوجھ کو ہلکا کر دے تو اللہ جل شانہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور آگ سے آزادی عطا فرما دیتے ہیں۔ اے لوگو، اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت رکھا کرو۔ سب سے پہلی چیز ہے کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ، اور استغفار کی کثرت کیا کرو۔ اور تیسری چیز ہے کہ جنت خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو۔ اور چوتھی چیز ہے کہ آگ سے اللہ رب العزت سے پناہ مانگو۔ یہ تفصیلی خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال رمضان کے طور پر ارشاد فرمایا، اور یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جسے ہمیں رمضان المبارک کا منشور قرار دینا چاہیے۔ انہی باتوں کے مطابق ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ گزارنا چاہیے۔ اور جو 4 چیزیں ذکر کی گئی حدیث کے اخیر میں، ان چاروں چیزوں کو کثرت سے لازم پکڑ لینا چاہیے۔ ایک تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی کثرت، کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا بھی ہم سے ہو سکے اتنا ہم لا الہ الا اللہ کا ورد اپنی زبان پر جاری رکھیں، اور دوسرے استغفار پڑھتے رہیں، اللہم اغفر لی، رب اغفر لی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ استغفار کے جملے ہیں، اور اگر ان کے معانی کو ذہن میں رکھ کر پڑھا جائے تو اور بھی زیادہ مفید ہے، اور بھی زیادہ ثواب کی چیز ہے۔ اور تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ سے جنت کی طلب کرنی چاہیے اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے۔ تو اس کے لیے بہترین دعا یہ ہے کہ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، کہ اے اللہ، میں جنت کی طلب کرتا ہوں
اور جہنم کی آگ سے تجھ سے پناہ چاہتا ہوں۔ اگر یہ دعا بھی کثرت سے پڑھی جائے تو اس میں جنت کی طلب بھی ہے اور جہنم کے عذاب سے پناہ بھی ہے۔ تو ان چاروں چیزوں کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص طور سے روزوں کا اور تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائیں۔ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو ہر مسلمان تک ضرور پہنچائے، اور ساتھ ہی ساتھ رمضان المبارک سے متعلق اہم ترین معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔